السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بخیر ہوں گے۔ کھانسی کے سلسلے میں بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک ضروری بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ جو تین چیزوں پر چلتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا وات، پت اور کف۔ یہ تین چیزیں بڑی مشہور ہیں، بار بار آپ نے ان کو سنا ہوگا، لیکن اب یہ ہوتی کیا چیزیں ہیں؟ تو ان میں سے ایک چیز تو کم سے کم آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کے نام جو آیوروید میں تو یہ وات، پت اور کف ہے، لیکن ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دوسری زبانوں میں یا دوسری پیتھی میں کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم دوسری پیتھی میں اگر سمجھیں تو حکمت میں جو حکیم لوگ ہیں میری طرح جو بتاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو اعصابی، غدی، عضلاتی یہ چیز کہا جاتا ہے، سودا، صفرا، بلغم۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا ان کے اختلاط یعنی ان کے بگاڑ کی وجہ سے کوئی چیز زیادہ ہو گئی، کوئی کم ہو گئی، تب جا کے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ کے جسم کا اوپر کا حصہ لے کے یہاں تک چھاتی سے نیچے تک کا جو حصہ ہے یہ ہے کف کا مرکز۔ یہاں سے آپ کا پورا کف بنتا ہے، اور یہاں پر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کف سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے نیچے والا حصہ جو ہے پیٹ کا حصہ یہ ہے پت کا، یہاں پر تیزابیت، ایسڈ سارا یہاں پہ جمع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہی یہاں سے یہ پلتا بڑھتا ہے اور آگے چل کر اس کی سفر کی جو ابتدا ہوتی ہے، اور پھر وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنا کام کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں جو وات ہے یعنی جو گیس ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسڈ ہے، تیزابیت کے بعد جو گیس بنتی ہے وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پیٹ سے نیچے والے حصے کو زیادہ متاثر کرتا ہے، یعنی ٹانگوں کو، اور یہ دکھنا، درد ہونا، یہ چیز زیادہ اس کا مرکز یہی ہے۔ ٹانگیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے آدمی کی، اور چلنے سے تکلیف ہوتی ہے، چلتا تو چکر آتے ہیں، اور کھاتا پیتا ہے تو بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تمام چیزیں ہوتی اسی سے، وات سے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، وات اور پت اور کف، عضلاتی، غدی اور اعصابی۔ یہ چیزیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی، تو ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں آج آپ کے لیے نسخہ لے کے آیا ہوں کھانسی کا، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ کھانسی جو ہے نا ایک مزمن طور پر بھی ہوتی ہے، اور جو ہے نا عام طور پر بھی ہو جاتی ہے۔ دونوں کو نسخہ ایک ہی نسخہ ہے، وہ بڑا بہترین کام کرے گا اور بڑا جلد اثر کرے گا۔ پہلی خوراک جو ہے نا آپ کو فائدہ دینے والی ہے۔ اتنا اچھا نسخہ میں آپ کے سامنے آج لے کر کے آیا ہوں۔ اب جو چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ تیل جس کو ہم ریفائنڈ کے نام پر کھا رہے ہیں، وہ تیل کیا ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ ہم نے گھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے گڑ چھوڑ دیا ہے، ہم نے مٹی کے برتن چھوڑ دیے ہیں، اور سارے کام ہم نے اس کے الٹ کر لیے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تیل چینج کرنا ہے۔ کوشش کرو کہ جو ہے کم کھا لو، لیکن تیل جو آپ ریفائنڈ کے نام پر سفید تیل آپ لا رہے ہیں، یہ پانی ہے اور پانی کی شکل میں زہر ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ پوائزن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں، اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ آپ کے ایل ڈی ایل یعنی کولیسٹرول کی جو غلط چیز ہے اس کو بڑھا رہا ہے، ایچ ڈی ایل کو ختم کر رہا ہے۔ اچھا آپ کا کولیسٹرول ختم ہو رہا ہے تو اسی سے ہو رہا ہے۔ چکنائی سے لوگ ڈرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں نے کہہ دیا ہے تو اب وہ چکنائی کو بالکل ہی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی زہر ہے۔ بھائی چکنائی آپ نے کھانی ہے، آپ دیسی گھی کھائیں۔ اگر تیل کے بغیر گزارا نہیں ہے نا تو اپنے جو ہے سالنوں میں، اپنی سبزیوں میں، اپنی روٹیوں میں، اپنے پراٹھوں میں دیسی گھی ڈالنا شروع کریں۔ یقیناً آپ یہ چیزیں کر کے دیکھ لیں، ایک مہینہ کر کے دیکھ لیں۔ صبح صبح آپ جو ہے پیدل چلیں بغیر چپل کے، اور زمین کا جو ارتھ ہے وہ لیں، اور اسی طریقے سے آپ اگر جو ہے گرین ٹی کے عادی ہیں تو اس کو آپ خالی پیٹ کبھی بھی نہ پئیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ تیل کھا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا گھی میں کنورٹ کر کے دیکھیں۔ بڑی چیزیں معنی رکھتی ہیں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کو جب آپ کریں گے تو یقیناً آپ کی باڈی میں بڑا فرق محسوس ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کف کی، کف اور وات کی۔ وات سے ہماری ٹانگیں درد کرتی ہیں۔ عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے، کہ ٹانگیں بہت زیادہ درد کرتی ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیزابیت ہے وہ مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے اسی ایک غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان تمام کو ختم کرنے کے لیے جو بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، آج ہم بات کریں گے ہم جو اصل کھانسی کا نسخہ میں بیان کرنا ہے۔ نسخے میں جو چیزیں ان کو آپ پہلے نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ باکس آپ کے پاس ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سفوف ملیٹھی یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ ملیٹھی یہ میٹھی لکڑی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نوشادر آپ نے 25 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نوشادر 25 گرام، اور فلفل گرد یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہیں۔
کیونکہ اکثر نام یہی لکھے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سی فلفل گرد، یہ کالی مرچ ہے، یعنی گول مرچ یہ کالی مرچ ہے، اس کو فلفل گرد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فلفل گرد جو یہ 15 گرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ست پودینہ اس میں 2 گرام ڈال لیں یا 3 گرام ڈال لیں، بس اس سے زیادہ نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 گرام صرف ڈال لیں۔ اس کی آپ نے 1/4 چمچی کی خوراک آپ نے کھانی ہے، صبح دوپہر شام۔ آپ کی کھانسی کو پہلی خوراک سے ہی یہ ختم کرے گا، بلغم کو، سوکھی کھانسی کو، خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی، سب کو یہ نسخہ نا بڑا بہترین اور کمال کا نسخہ ہے۔ یہ مجرب چیز ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ اس کو امید ہے آپ ضرور کریں گے اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ پیج کو فالو، اور اگر یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طریقے سے اپنا پیار لائک ضرور دے کے جائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکراً۔